آپ کو ہم نے پروگرام کے اس حصے میں دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ جو پیٹرول بم مارا گیا پاکستان کے اندر، ناظرین پیٹرول کی قیمتیں کسی بھی حکومت کے دور میں جب بڑھائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ جس انداز سے قیمتیں بڑھی ہیں، مجھے یاد ہے لاسٹ ہمارا پروگرام تھا جمعے کا، تو میں نے اس میں بس بتا رہے تھے کہ آج قیمتیں شاید حکومت سوچ رہی ہے 20 25 30 روپے، تو حسن ایوب صاحب نے میرے سے غصہ کیا تھا، آپ کہاں 45 50 کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی 20 25 کی بات ہو رہی ہے، اتنی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ لیکن کریڈٹ ٹو حسن ایوب کے حسن ایوب صاحب نے بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز کافی بڑی کلاس لی ہے حکومت کی۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرے حکومت؟ پاکستان کی معیشت کے حالات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سارے جو ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں، کمائی کا ایک ہی ذریعہ ہے، باقی ٹیکس کٹھا نہیں ہوتا، مڈل کلاس بیچاری جو پیٹرول ڈلواتی ہے اسی سے کچھ پیسے ویسے نکلوانے ہوتے ہیں، تو حکومت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہہ رہی تھی کہ 28-30 دن کا پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ 55 روپے یکدم بڑھا دیے۔ آپ کو اعتراض کیا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 55 روپے فی لیٹر بڑھایا گیا ہے، اس کا ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ میرے خیال ہے 3 دن پہلے وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس 28 دن کے سٹاک پڑے ہیں، اور تاریخی طور پہ جب عالمی منڈیوں کی قیمت میں تیل کی قیمت گرتی ہے تو حکومت سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں گرا رہے، تو اس کا جواز یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سودے جو ہیں وہ 45 دن پرانے ہیں۔ تو اب اگر 45 دن پرانا سودا ہے تو 45 دن پہلے کا تو $60-62 کا ایک بیرل تھا، اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے 105 روپے فی لیٹر آج سے 45 دن پہلے پیٹرول خریدا ہے۔ اب یہ حکومت کے پاس 105 روپے فی لیٹر کا پیٹرول پڑا ہوا ہے، اب ہمیں 321 روپے کیوں دینا پڑ رہا؟ تو کوئی کمپلیکس معاملہ نہیں ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، بہت ہی سمپل سا کھیل ہے کہ آپ 60 روپے کا آپ نے تیل خریدا ہے، وہ اب عوام کے اوپر 90-95 روپے کا کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور میں نے جو ان دونوں میں فرق نکالا ہے اس کو وہ ٹیکنیکل زبان میں تو کہتے ہیں انوینٹری گین، یعنی کہ آپ کے پاس سستا مال خریدا ہوا پڑا ہے، اب آپ بازار میں مہنگا بیچ رہے ہیں، تو وہ جو انوینٹری گین ہے وہ تقریباً 113 ارب روپے بنتا ہے۔ تو میں نے تو سمپل سوال پوچھا تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ وہ 113 ارب روپے جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، اس میں شیل ہے، اس میں پارکو ہے، اس میں اٹک ہے، ان کے پاس بڑا بڑا سٹاک پڑا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے گھر میں سٹاک پڑا ہے اور اچانک حکومت 55 روپے کی لیٹر بڑھا دیتی ہے تو اربوں روپے کا پروفٹ بنتا ہے جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا پروفٹ جو ہے وہ تو حکومت کے کھاتے میں جائے گا، لیکن ان کمپنیز نے بھی مال بنایا، تو پھر وہ ایک تصویر سی نظر آتی ہے کہ حکومت بھی مال بنا رہی ہے، حکومت کے ساتھ جو کمپنیاں لگی ہیں وہ بھی مال بنا رہی ہیں، تو یہ پھر یہ 25 کروڑ پاکستانی جو باقی بچے ہیں، بس سارا کا سارا بوجھ جو ہے ان کمپنیز کے اوپر بھی ویسے فاروق سلیم صاحب سپر ٹیکس لگے گا، کیونکہ ہمارے اگر سپوزٹلی کہیں بھی انکم اگر زیادہ ہو جائے، اب تو پہلے 15 کروڑ کی بینچ مارک کر دیا کہ 15 کروڑ کے اوپر اب انہوں نے لگا دیا، سپر ٹیکس لگا دیا ہے، تو سپر ٹیکس لگے گا ان کمپنیز سے؟ شیل کی نام لے رہے ہیں، باقی کمپنیز کا نام لے رہے ہیں جو انہوں نے گین کیا ہے، میرے علم میں حکومت لگائے گی ان کے اوپر یا خاد کہلے وہ بھی بنا رہے ہیں ہم بھی بنا رہے ہیں؟ چلے یہ تو سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں حسن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگین میں آپ سے جب سوال کرتا ہوں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ حکومتی سائڈ کی اندر کی خبر بتائیں گے، میں ان کی سن تو لو نا یار، یہ میں ایز اے رپورٹر بات کر رہا ہوں، میں آپ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمائندے حکومت کے، یہ کون سا وہاں پہ جو ہے اتنے بڑے دماغ دانشور بیٹھا ہوا ہے کہ ایک سادہ سی بات ہے، پاکستان کی عوام پہلے ہی پسی ہوئی ہے، غربت سے ماری ہوئی ہے، حالات و واقعات ہیں کہ جی یکدم جی ٹھیک ہے جی آپ 55 روپے اڑا دو، پتا کیا آپ نے کس کا مشورہ تھا، یہ کس نے مشورہ دیا؟ دیکھیں وہ ایکسپوز تو بھی کر دیا نا فاروق سلیم صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ 45 ڈیز پہلے کی آپ کا سودا ہوا ہے، اب 45 دن بعد جو ہے وہ اگر تک آپ کا ایٹ لیسٹ کم از کم آپ کے پاس وہ سٹاکس پڑے ہوئے ہیں، تو ویسے تو قیمتوں میں رد و بدل کرنا تھا، انہوں نے 15 دن بعد، انہوں نے 7 دن بعد کر دیا۔ سوال کا جواب آپ پھر بھی سر جواب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ 7 دن پر کر دیا، تو یہ کون سا دانشور تھا؟ کون سا ہے مجھے کون سا؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی، 2 دانشور بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام ہے جی اورنگزیب صاحب اور دوسرے کا نام ہے جی علی پرویز ملک، اور ساتھ آج چیمہ صاحب بھی ہوتے ہیں، پتہ وہ بھی بڑے دانشور ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو نہیں آپ اسے ایگزامینیٹ کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے ان معاملات سے خود کو تھوڑا سا پل بیک کیا، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے،
تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو تعریفیں میں سن رہا ہوں آج کل، اب یقین کریں کہ اتنی تعریف جو ہے نا کسی بھی وزیر کی نہیں سن رہے، کہ نہیں آج تک تاریخ میں کوئی اتنا نالائق وزیر نہیں آیا جتنے یہ اورنگزیب صاحب کے سے متعلق باتیں سننے کو مل رہی ہے. اور جو ان کے کارنامے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی سارے سننے کو مل رہی ہیں. فرام SCCP سے لے کر باقی اور جگہوں پر بھی جائیں گے نا، جو کچھ کام چل رہے ہیں، بس ان کے بارے میں میرا منہ رمضان میں کیا کھلے گا. تو اس میں صرف اتنی بات یہ ہے کہ یعنی رمدے فیملی کو بھی آپ نے بیچ میں جو ہے نا وہ ان کے اوپر بھی چھنٹیں آ رہی ہیں. بس آپ اگلی بات کریں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو سوال ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. آپ کو وہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، آپ جو آپ کا تو گھر قریب ہی ہے آفس سے، آپ سائیکل شائیکل کا بندوبست کریں چودھری صاحب، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، واک کیا کریں. ویسے بھی یہ گاڑی شاڑی تو بند ہونے جا رہی ہیں. نہیں، پر وہ تو فرق سلیم صاحب تو ہمارے بڑے ماہر، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اب تو ہر طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہ جو انہوں نے کیا کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک ہے، تو جب 28 دن کا سٹاک ہے تو اگلے دن جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا مطلب ہے وہ سٹاک کی جو خبر تھی وہ غلط تھی. یہ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ یہ مذاق اڑا رہے ہیں قوم کا. اور اس کو تو سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ لوگوں کے اوپر آپ نے ڈاکہ مارا ہے ان کی جیبوں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں کوئی شخص یہ بالکل صحیح، چودھری صاحب کو بڑا اچھا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا مزید کھولیے گا. جو حسن نے بھی بات کی، حکومت کی جو فنکشننگ ہے، آپ کو تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے، تھوڑا سا علم ہے کہ کس طرح حکومت آپریٹ کرتی ہے. سرٹنلی کہیں پہ کوئی آئیڈیا جنریٹ ہوا ہوگا، کسی نے برین سٹارم کیا ہوگا، کسی نے حساب کتاب لگایا ہوگا کہ جی یہ موقع ہے، ہمیں یہ بہانہ بن گیا ہے تو اتنے پیسے ٹیکسز کم ہیں، یہ نکال لیں، یہ کام کر لیں. تو یہ تھوڑی سی میں نیٹی گریٹی سمجھنا چاہوں گا. ایک چھوٹی سی بریک